ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ فتح اور رکوع نمبر 3 کی آخری آیت مبارکہ آج تلاوت کی گئی ہے اور سورت کی آیت نمبر 26 تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کا منظر اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے کہ جب مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح نامہ تحریر ہو رہا تھا تو اس وقت کا منظر کیا تھا وہ ذکر کیا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مشرکین مکہ نے اس موقع پر بھی اپنی ہٹ دھرمی کا بار بار اظہار کیا. بار بار ان میں خاص طور پہ 3 باتیں. پہلی بات تو جب صلح نامہ تحریر ہونے لگا تو تحریر کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جب انہوں نے لکھی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے، کیونکہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو کس سے بولو. تو مشرکین مکہ اکڑ گئے. انہوں نے کہا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے کہ رحمان اور رحیم کو تو ہم مانتے ہی نہیں. کہ انہوں نے کہا کہ اس کو مٹاؤ اور یہاں وہی پرانا جملہ لکھو بسمک اللہم، بسمک اللہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا. تو بہرحال یہ مٹا دیا گیا. پھر لکھا گیا ھذا ما قضا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صلح نامہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشرکین مکہ ان کے درمیان تحریر کیا جا رہا ہے. پھر ان کی ہٹ دھرمی واضح ہوئی. کہنے لگے یہ محمد الرسول اللہ کیوں لکھا ہے، اس کو مٹاؤ. کہنے لگے اسی بات پہ تو جھگڑا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے. یہاں لکھو محمد ابن عبداللہ. کیا لکھو بولو بھائی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو مٹا دو. عرض کیا حضور علی سے نہیں مٹایا جا سکتا. جب ہاتھوں سے لکھ دیا ہے تو اب اس کو مٹایا نہیں جا سکتا. جب مانا ہے کہ محمد الرسول اللہ تو پھر اس کو کیسے مٹائے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو مٹایا. پھر کیا لکھا گیا بولو محمد ابن عبداللہ. اب بات اگلی آ گئی. شرط کہا کہ اگر کوئی مدینہ سے شخص بھاگ کر مکہ آ جاتا ہے تو مکہ والے واپس نہیں کریں. ٹھیک ہے. پھر کہا کوئی مکہ سے بھاگ کے مدینہ چلا جائے گا تو مدینہ والے واپس کریں گے. پابند ہے. اب صحابہ کرام بہت پریشان ہو. انہوں نے کہا یہ ہر بات انہی کی مانی جانی.
ان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ شرط بھی کیا ہے؟ قبول ہے، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی اس بات کی کہ ہم تو یہاں بالکل ان کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، ان کی ہر شرط قبول کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی نازل تو ہو چکی، اس کا وہ اظہار اس موقع پہ ہوا، تو وہ اللہ نے منظر ذکر کیا، فرمایا اذ جعل الذین کفروا، فرمایا کہ جب ٹھہرایا ان لوگوں نے جو کافر تھے اور ان کے دلوں کے اندر الحمیت حمیت الجاہلیہ، اپنی جاہلیت کے دور کی وہ جاہلانہ آکر جو ان کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی کی صورت میں تھی، فرمایا اس موقع پر بھی وہ ان کی ختم نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اپنی آکر کا اظہار کیا۔ اور عام طور پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جاہل ہوتا ہے نا، جاہل آدمی، وہ کسی موقع کو نہیں دیکھتا، وہ ہر موقع پہ اپنی جہالت کا اظہار کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ سمجھانے والے ہوتے یار کم از کم اس موقع کو تو دیکھ لیں، یار بڑے بات کر رہے ہیں تو کیا ہو جا، خاموش ہو جا، یار تو تھوڑا سا صبر تو کر لے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکڑ والا جاہل آدمی وہ اپنا اظہار کر ہی دیتا ہے، جہالت کا اظہار ہے کر ہی دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں ان کی یہ بات ذکر کی، تو تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے جب صحابہ کے دلوں میں بے چینی پیدا ہو کہ یہ صلح نامہ تو سراسر ان کے حق میں اور ہماری طرف کمزور جا رہا ہے، تو اللہ فرماتے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، ہم نے دل میں اطمینان اتار دیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، پھر وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے دل میں بھی اتار دیا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرے، یہ جو ظاہری صورت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ان کا پلڑا بھاری ہو رہا، ہمارا کمزور رہا ہے، یہ ظاہری صورت ہے، اصل صورت یہ ہے کہ ہمارا اوپر جا رہا، ان کا نیچے جا رہا ہے۔ ہمارا کدھر جا رہا بولو بھائی؟ اوپر جا رہا ان کا، اور ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے ساتھ، بعض موقع پر جو سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہ بے وقوف کی بات کہتے ہیں یار جو بول لیا تیرا سب کچھ قبول ہے، بول کتنا بولے گا، ہاں جی ہم سنیں گے کیا کہتا ہے۔ اب دنیا دیکھتی ہے کہ جناب عجیب بات ہے، وہ بولی جا رہا ہے، یہ خاموش سنی جا رہی، لیکن آپ جانتے ہیں جب اینڈ ہو جاتا ہے تو اس کا ایک جملہ اس کی ساری جہالت پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ بولو ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ جب وہ سب کچھ بول کے چپ ہو جائے کہنا تسی بولو، وہ کہتے نہیں کوئی رہ گیا تو وہ بھی بول رہا ہے، ہوتا نہیں ہوتا بولو بھائی۔ اب وہ دانا آدمی عقل مند صرف ایک جملہ بولتا ہے تو وہ اسی وقت کیا ہو جاتا ہے بولو، زیر ہوتا ہے، سارا پیمانہ نیچے آ جاتا ہے، اس کی ساری وہ ٹھاٹ بات وہی کیا ہو جاتی ہے، اور اس وقت بزرگوں کو وہ داد دے رہے ہوتے ہیں، کمال کی بات آپ نے کر دی۔ تو یہاں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ دانا عقل مند انبیاء کی ذات ہوتی ہے، اور انبیاء میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی اس لیے حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، ظاہری طور پر تو بے شک یوں ہی لگ رہا ہے کہ ہم جھکے جا رہے ہیں اور وہ سمجھو چڑھائی کیے، لیکن معاملہ اس کے الٹ ہے۔ ہاں جی ہم ان کو اخلاق کی مار دے رہے ہیں، اور اخلاق کی مار سخت ہوتی ہے۔ جی ہاں تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، ہم نے لازم کر دیا ایمان والوں کے لیے تقوی کا کلمہ۔ اب یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر ہے، فرماتے سے مراد لا الہ الا اللہ، کس کلمے نے ان کے دل کو کیا دیا؟ سکون دیا، تسلی دی کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ایک فیصلہ ہو رہا ہے، ظاہری صورت ہمیں کمزور نظر آ رہی ہے لیکن یقیناً اسی فیصلے میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اور اس وقت بھی کئی مسلمان مکہ والوں کی قید میں تھے،
اور ایک صحابی تو اسی دوران دوڑ کے آ بھی گئے، جان چھڑوا کے آ بھی گئے، اور یہ شرط لکھی جا چکی تھی۔ کون سی؟ کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کے آئے گا تو ہم واپس کریں گے۔ تو وہ صحابی جب آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی واپسی ہوگی۔ اب ظاہری بات ہے ان کا دل بھی بڑا دکھا کہ کتنی محنت مشقت سے جان چھڑوائی، اپنوں کے پاس پہنچا، اب اپنے اپنے ہاتھ سے واپس کر رہی، لیکن خدا کی قسم قربان جائے صحابہ کرام کی مبارک جوتیوں پر اس کے ایمان میں ذرہ برابر کمی نہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ نہیں ہے نعوذ باللہ وہ ایمان سے پھر گئے ہو، انہوں نے کلمہ کفر بول دیا ہو، انہوں نے نعوذ باللہ کہہ دیا پھر اسلام کی ضرورت نہیں، واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ساتھ ہی عرض کر دیا حضور اپنے طور پر اگر میں کوئی کوشش کروں تو مجھے اجازت ہے؟ اس کی اجازت۔ پھر اس صحابی نے راستے میں وہی لے جانے والوں کی گردنیں کاٹی اور الگ ایک دستہ بنا لیا کہ جو بھی آتا اس کے پاس آ جاتا۔ پھر وہی لوگ مکہ والوں کے لیے درد سر بنے، پھر مکہ والوں نے مدینہ پیغام بھیجا ان کو بلا لو، تمہاری مہربانی، ان کو کیا کر لو، بولو ہاں، جن کے بارے میں حکم تھا نا کہ تم ان کو مدینہ رکھ نہیں سکتے، ان کے بارے میں مکہ والے کہتے تھے ان کو مدینہ بلا لو، ہم اس شرط سے دستبردار ہو رہے، اب جو مکہ سے مدینہ جائے گا وہ تمہارا ہے۔ وہ کس کا بولو بھائی؟ پھر منظر یہ بھی آیا تھا، ہاں جی، وہ صحابی پھر آتے جاتے مشرکین مکہ کو جو ہے نا وہ لوہے کے چنے بھی چباتے تھے، نانی یاد کرو تھی، تنگ آ گئے مکہ والے کہ یہ تو درد سر بن گئے۔ تو وہ شرط جو انہوں نے اپنے حق میں بہتر سمجھی تھی وہ کس کے حق میں بہتر ہوگی بولو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اس کلمہ حق کے زیادہ حقدار اور اہل یہ مسلمان ہی تو ہے، مسلمان ہی تو ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی تقوی کو، پرہیزگاری کو اور لا الہ الا اللہ کے ذکر کو لازم کر لینا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ میں اور آپ نہیں جانتے کس میں بہتری ہے کس میں بہتری، خاص طور پہ میراث کا جو مسئلہ ذکر کیا گیا نا اس میں عموماً والدین کا یہ نقطہ نظر یہ ہوتا ہے جو فرما بردار ہو، جو لاڈلا ہو، جو دل کے قریب ہو، جو جی کرتا ہو اس کو ذرا زیادہ دے دینا چاہیے، اور جو بظاہر نافرمان ہو، ہاں جی، دل سے کیا ہو، دور ہو، اس کو محروم ہی کر دینا چاہیے۔ لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا تمہارے حق میں کون بہتر ہے، بولو تمہارے حق میں کون بہتر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض جب آپ نے بھی صورت دیکھی ہوگی، میراث سے پہلے تقسیم سے بہت سے لوگ بڑے خدمتگار ہوتے اولاد میں سے، دل کے بھی کیا ہوتے ہیں، اور میراث تقسیم ہونے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں۔ وہ اصل نقطہ نظر ان کا کیا ہوتی ہے؟ مال، والدین نہیں ہوتے۔ وہ جو خدمت ہو رہی ہوتی ہے، جی ہو رہی ہوتی ہے، وہ روپیے کو ہو رہی ہوتی ہے۔ اور بہت سے لوگ وہ بظاہر وہ اپنی بری مجلس اور ان چیزوں کی وجہ سے دور ہوتی ہیں، لیکن دل میں ماں باپ کی محبت ان کی بڑی ہوتی ہے۔ ہاں جی، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے یا بری صحبت کی وجہ سے وہ اس کا اظہار کر نہیں پاتے یا ان کو آتا نہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی ماں باپ اللہ نہ کرے مصیبت میں پھنستے ہیں تو وہ بات فرما بردار پیچھے ہوتا ہے، نافرمان آگے پہنچا ہوتا ہے۔ بولو ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے نالائقوں کو والدین نے کچھ نہیں دیا، اس کے باوجود انہوں نے کبھی ذہن میں ٹینشن نہیں لی، چلو والدین نہیں دیتا تھا کی ہے، ان کا اپنا مال تھا، اور جب ضرورت پڑتی ہے خدمت کی وہ آ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں بولو بھائی؟ اور لیے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ کوئی فرما بردار ہے یا نافرمان ہے،
میراث میں جو حکم اللہ کا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اس لیے مسئلہ ذہن میں رکھیں، یہ جو آنکھ وغیرہ والی خبریں چلتی ہیں، کسی کو آنکھ کرنے سے والدین بیٹے کو بچے کو آنکھ کرے گا، وہ آنکھ نہیں ہوگا، شریعت کی روح سے وہ اس حق سے دستبردار نہیں ہوگا، اس کا حق ختم ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیں، اس لیے کسی والدین کے لیے جائز نہیں ہے تو اپنے بچوں میں سے کسی کو محروم کرے۔ اس لیے بچیوں اور بچوں میں جو اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیا وہ تو اس طرح تقسیم ہوگا، لیکن اس حق کے علاوہ جو حقوق ہے وہ بچی اور بچے دونوں کے برابر ہیں، تربیت کے اعتبار سے، خوراک کے اعتبار سے، اور کپڑا، رہائش، یہ سارے اعتبار سے جب تک بچی بھی گھر میں موجود ہے اس کی شادی نہیں ہو جاتی، ایک ہی نگاہ سے آپ کو بیٹا اور بیٹی کو دیکھنا ہے۔ ہاں جی، اور ہمارے ایک بہت بڑی جہالت کا یہ بات اور جملہ ہے، بیٹی تو پرایا مال ہے، یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ بیٹی کو حضور نے دل کا ٹکڑا کہا، جگر کہا، بیٹے کو نہیں فرمایا۔ کس کو فرمایا؟ سارے بولو، بیٹی کو فرمایا۔ میری اب ماشاءاللہ تیسری بیٹی حافظہ بن رہی، اب میرے سر پہ تاج رکھا جائے گا، اللہ ان کو زندگی دے، بڑی ہوگی، شادی ہوگی، ان کے شور کے سر پہ نہیں رکھا جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں، ان کے سسر کے سر پہ نہیں رکھا جائے گا۔ کس کے سر پہ؟ سارے بولو۔ تو وہ پھر میری ہے یا پرائی ہے؟ تو یہ کیسے جملہ پرائی ہے؟ اچھا یہی جملہ بول بول کر اس بیچاری کے بچپن میں ہی اس کو گھر سے متنفر کرتے، پھر بچوں کے ذہن میں یہ تو پرائی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔